عطا فرما، اللہ استقامت عطا فرما، اللہ نصرت عطا فرما دے، اے الہ العالمین قبول فرما لے جو بھی کام کریں، اے الہ العالمین آسانیاں پیدا کر دے، اللہ شہر لاہور کو جماعت اسلامی کا قلعہ بنا دے، اے الہ العالمین ہم سب کو اپنے حصے کا کام ٹھیک طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل احترام جناب قائدین جماعت اسلامی، ذمہ داران جماعت اسلامی، میرے انتہائی قابل احترام نہیں ہوتی، یہاں پوسٹر نہیں لگتے، یہاں زہرانے نہیں دیے جاتے، یہاں کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا، یہاں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایسا دنیا کا انوکھا انتخاب ہے یا استصواب ہے کہ جس کے اندر ہر ایک نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اور اپنے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس آدمی کو کہ جس کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، بڑا تم میں سے وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، تو اس کے مطابق اظہار کرنا ہے۔ الحمدللہ یعنی یہ شہر لاہور یا ضلع لاہور ہے، اس کی تاریخ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، مجھے وقت اتنا نہیں ہے اور یہاں آپ کا پروگرام کا دوسرا ایجنڈا بھی ہے۔ بڑی بڑی عظیم الشان شخصیات اس سے وابستہ رہی ہیں، ملک نصر اللہ خان عزیز صاحب، اسی طرح سے جناب چودھری غلام جیلانی صاحب، جناب سید اسد گیلانی صاحب، جناب خرم مراد صاحب، جناب لیاقت بلوچ صاحب، امیر العظیم صاحب، حافظ سلمان صاحب، میاں مقصود احمد صاحب، یہ جماعت اسلامی لاہور کی ایک پوری تاریخ ہے اور اس میں بڑے مراحل ہیں جو گزرے ہیں، انتخابات کے مراحل بھی ہیں، کامیابیوں کے مراحل بھی ہیں، ناکامیوں کے مراحل بھی ہیں، تحریکیں بھی ہیں، اور اگر اس سب کو غور کیا جائے تو اصل سرمایہ تو آپ ہیں، ذمہ داران ہیں۔ بے شمار دوست ایسے ہیں کہ جو اب اپنے رب کے پاس پہنچ گئے ہیں، بے شمار ہمارے دوست ایسے ہیں کہ جو اب اس انداز پہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے، وہ بیمار ہیں۔ تو میں اس موقع پہ جہاں جناب ذکر اللہ مجاہد صاحب کے لیے دعائیں ہیں، وہاں یہ بات ہے کہ سب کی یہ ذمہ داری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہاں یہ ابھی اطاعت کے بارے میں بات ہو رہی تھی، حدیث بیان کی ہے عبدالعزیز عابد صاحب نے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بڑی جامع آیت، چھوٹی سی آیت ہے، پورا اسلام کا سیاسی نظام ہے، پورا اسلام کا سمع و اطاعت کا نظام ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولی الامر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ اب اس میں تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ اطاعت کا لفظ اللہ کے ساتھ ہے، اطاعت کا لفظ رسول کے ساتھ ہے، اولی الامر کے ساتھ الگ سے اطاعت کا لفظ نہیں ہے۔ گویا کہ اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، پھر اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو گویا کہ یہ دو اطاعتیں مستقل بذات ہیں، دائمی ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں، لامتناہی ہیں، غیر مشروط ہیں، ان کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن تیسری اطاعت کے ساتھ الگ سے اطیعوا کا لفظ نہیں ہے۔ وہاں اولی الامر کے ساتھ جو تو آپ میں سے صاحب امر بنے، ان کے ساتھ الگ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کے لیے کام کریں، حکم دے تو آپ نے ماننا ہے، اور اس میں بے شماری مثالیں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی، اور اس کے بارے میں اگر بات کریں تو ایک لمبی بات ہے، لیکن میں اپنے ادوار کی جو ہمارا یہ گزرا ہوا ماضی ہے اس کے بارے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے گزرے ہوئے ماضی کو جسے ہمیں بھی جاتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملا، وہاں پہ اطاعت کا یہ تھا کہ ایک ضلع کے امیر نے ایک رکن جماعت کو کہا کہ چودھری صاحب یہ سائیکل لے جائیں اور فلاں جگہ پہنچیں اور یہ پیغام ہے، یہ دے کے فوراً آئیں۔ اب وہ
15 منٹ بعد آ جانا چاہیے تھا چودھری صاحب کو، لیکن وہ تقریباً کوئی 35 منٹ کے بعد 40 منٹ کے بعد آئے۔ تو امیر ضلع نے کہا کہ چودھری صاحب کمال ہے، میں نے آپ کو کہا تھا سائیکل لے جائیں۔ انہوں نے کہا جی امیر جماعت مجھے سائیکل چلانا نہیں آتا تھا، آپ نے حکم دیا تو میں سائیکل پکڑ کے لے گیا ہوں اور سائیکل پکڑ کے لے آیا ہوں۔ یہ اطاعتیں ہیں جی۔ میں مطلب ہم نے بھی یہ سارا دور دیکھا ہے، آپ میں سے سارے لوگ ہمارے ساتھ ہی جو بوڑھے ہو گئے ہیں اسی شہر میں ہوئے ہیں، اور جو جوان ہیں بہرحال انہوں نے بھی بوڑھا ہونا ہے۔ میں آخر کے اندر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک روایت ہے جو آپ کے پاس آئی ہے، یہ روایت کے پیچھے بڑی جدوجہد ہے۔ میں نام لینے شروع کروں تو اتنے لوگوں کے دن رات، میں یوسف خان کا ہی ایک نام لے لوں جس نے پیدل چل چل کے تو ہمارے یعنی تھانوں تک جیلوں تک پیدل گئے ہیں، میں کس کس کا نام لوں؟ اس لیے یہ پیچھے ایک بڑا تسلسل ہے جو امانت ہے اب آپ کے پاس ہے، آپ کے امراء کے پاس، قیمین کے پاس، نائب قیمین کے پاس، ذمہ داران کے پاس، نائب امراء کے پاس، اور جتنے ہمارے علاقوں کے امیر، یہ ساری ایک امانت ہے۔ اب اس امانت کا اصل تقاضا کیا ہے؟ میں 2 منٹ اور لوں گا۔ ترکی میں جب گیا، اور یہ ہمیں جستجو رہتی ہے کہ بھئی انہیں کیوں کامیابی ملی ہے، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ وہ تو ایک سیکولر دستور کے تحت زندگی گزارے۔ تو وہاں ان سے پوچھا، اور اس وقت نجم الدین اربکان کی پارٹی جو ہے وہی یعنی اصل تھے، لیکن طیب اردگان جو ہیں وہ آ چکے تھے اور کامیابیاں مل چکی تھی۔ تو انہیں سوال کیا کہ یہ کیوں ملی ہے کامیابی آپ کو، کیا وجہ، کیا ایک انہوں نے کہا جی جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہماری خامی کیا ہے، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمارا کام پاکٹس میں ہے، پورے استنبول میں، پورے انقرہ میں، پورے ترکی میں ہمارا کام نہیں ہے۔ تب ہم نے ترکی کے نقشے پہ 1,00,000 پوائنٹ پر نشان لگایا اور طے کیا کہ پہلے یہاں ہم نظم قائم کریں گے، اور 5 سالوں میں ہم نے وہ نظم 1,00,000 پوائنٹ پہ، چاہے ایک ایک آدمی ہوا، ہم نے وہ نظم قائم کر لیا۔ اب اس کی آگے بڑی تفصیل ہے، میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں بھی سرکولر آتے ہیں پولنگ اسٹیشنوں تک قائم کرنے کا، کبھی ہم نے نہیں کیا۔ بڑے میں بھی یہاں ذمہ دار رہا ہوں، بڑی جستجو ہم کرتے رہے کہ نیچے سے نیچے ہم اتریں پولنگ بوتھ تک۔ اس دفعہ میں ترکی گیا تو ان سے پتہ کیا جی آج آپ کی تنظیم کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہر پولنگ بکس کے ساتھ، جسے ہم پولنگ بوتھ کہیں گے، ہمارے 25-30 آدمی وابستہ ہیں، ہمارے تو پولنگ اسٹیشن کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو میں اتنی بات عرض کر کے ایک آخری بات یہی ہے کہ ہم سب ایک برادری ہیں، ایک کنبہ ہیں، ایک ہی۔ مجھے ایک دفعہ میں نے کوشش کی کہ جو سامنے دوست بیٹھے ہیں ان کے نام یاد کروں، تو 50-60% نام میں نے یاد کر لیے کہ چہروں سے نام، یہ بہت ہمارا ایک آپس کا تعلق ہے۔ اب بھی کہیں اطلاع ملتی ہے، پچھلے دنوں مجھے خیال آیا کہ جماعت اسلامی کے لاہور کے جو ارکان ہیں ان سے رابطہ کریں، تو اخلاق صاحب سے میں نے گزارش کی، انہوں نے ایک فائل مجھے دے دی اور بڑی جامع تھی، عمر کے حساب سے تھا کہ 80 سال سے زائد والے، 60 سال سے زائد والے، بڑی اچھی تھی۔ تو میں نے یہ خیال کر کے کہ ٹیلی فونوں پہ رابطہ کیا، جو پہلے ہی فرد سے رابطہ، پہلے تو کرتا رہا، سب کے ٹیلی فون بند، کسی نے اٹھایا ہی نہیں ہے، گھنٹیاں بجتی رہی، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ ہمارے رابطے یعنی دعوتی کوئی آدمی فون ہی نہ اٹھائے یہ ممکن ہے، لیکن وہ فون نہیں اٹھایا گیا۔ پھر ایک صاحب نے جو رکن جماعت ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، انہیں میں نے فون کیا، السلام علیکم، میں فرید کراچا بول رہا ہوں، ہاں جی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے تو مجھے ڈانٹ دیا، میں نے سمجھا کہ شاید پہچانا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی آپ نے مجھے ہاں پہچان رہا ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں کیا بات ہے؟ تو میری تو وہاں ہی یہ جستجو ختم ہو گئی، اگرچہ ختم نہیں ہوئی، میں نے بعد میں بھی جاری رکھی۔ پھر آخر میں نے انہیں کہا کہ جی آپ نے تو مجھے ڈسکریج کر دیا۔ انہوں نے کہا جی مجھے نوٹس ملا ہوا تھا، میں نے کہا یہ اس نوٹس کے سلسلے میں مرکز والے بھی مجھ سے نہیں پوچھے۔ تو یہ ہماری حالت ہے۔ خیر اللہ کرم کرے، میں دعائیں کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ میں عام طور پر یہی کہتا ہوں
کہ جتنا کوئی کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، ڈسکریج نہ کریں، جتنا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطی، محترم سید وقاص انجم جعفری صاحب، ڈپٹی سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان، میرے انتہائی عزیز اور پیارے ساتھیوں، یہ نئے سال کا آغاز ہے اور امیر ضلع کی اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ماہ نومبر کے اندر ہم اپنے ان سارے امور کو مکمل کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نچلی سطح پہ نیبرہڈ کونسلز کے اندر نظم کی تشکیل اور گروپ لیڈر کا تقرر، اس کے لیے بھی ہمارا ہدف یہی ہوگا کہ نومبر کے مہینے کے اندر اس کام کو بھی مکمل کیا جائے، اور وہ ٹیم جو نیبرہڈ کونسل کی سطح پہ بنے وہ بیٹھ کے اس میں جتنے بھی ارکان ہوں، کارکن ہوں، سیاسی قیادت ہو، یوتھ کا فرد ہو، تو یہ بیٹھ کے اپنے نیبرہڈ کونسل کا نقشہ تشکیل دیں کہ آنے والے سال میں ہم نے کام کو کہاں پہ لے کر جانا ہے۔ یہ ایک سمجھیں کہ ہمارا بڑا ہدف ہے کہ جس کو ہم نے اس مہینے کے اندر مکمل کرنا ہے۔ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کون سا ایک بڑا نقشہ، اس کی ایک چھوٹی سی تصویر تو قیم ضلع نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، لیکن میں اس موقع کے اوپر چند باتیں بڑی مختصر انداز سے پیش کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم ہیں کون، کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو جماعت نے ہمارے کندھوں کے اوپر ڈالی ہے۔ جماعت اسلامی لاہور پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ہے اپنی تنظیمی قوت کے اعتبار سے اور اپنے تشخص کے اعتبار سے، اور اس ملک کے اندر اور اس شہر کے اندر ایک بڑی نظریاتی اور عوامی حقوق کے تحفظ کی جدوجہد ہے جو جماعت اسلامی لاہور نے کی ہے۔ اس کا ایک بڑا مختصر سا خاکہ جناب ڈاکٹر فرید احمد پراجہ صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور حقیقی اور سچی بات یہ ہے کہ اس شہر کے اندر جماعت کے کام کو آگے بڑھانے میں ہمارے جن بزرگوں نے اور جماعت کی جن ارکان نے کام کیا، وہ ایک ایک فرد ایک ایک جماعت کے برابر حیثیت اور وزن رکھنے والا فرد تھا۔ انہوں نے جو جماعت کے سابق امرائے لاہور ہیں ان کا نام اور ان کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امیر تو بظاہر فرنٹ پہ چیزوں کو لے کے چلنے والا ایک فرد ہوتا ہے، لیکن دراصل ارکان جماعت اور اس کے پیچھے وہ پوری ٹیم ہے جو جماعت اسلامی کی جدوجہد کو لے کر چلتی ہے۔ یہ تو ہمارا طریقہ ہے، چونکہ ایک فرد کو ہم آگے لگا دیتے ہیں، اور اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے، کوئی کامیابی ہے، تو اس کا سہرا اس کے سر پہ باندھ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقی اور سچی بات یہ ہے کہ یہ تو دراصل ایک اجتماعی جدوجہد ہوتی ہے، اور ایک اجتماعی ہی اس کا فروٹ ہے کہ جو جماعت اسلامی حاصل کرتی ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو یاد کرنے کا دن بھی ہے کہ جو آج ہم میں نہیں ہیں یا بوڑھے ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اور ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کو یاد کرنا، اور ہر سطح پہ ان کا خیال رکھنا، ان سے مل کے اپنی اس جدوجہد کو مہمیز دینا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پچھلے دنوں شورا کے اندر بزرگ اور بیمار ارکان جماعت کے بارے میں کافی تفصیل سے بات کی گئی، اور کہا گیا کہ ضلعی نظم بھی اس بات کا اہتمام کرے اور ہمارا ہر سطح کا نظم اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس جماعت کو یہاں تک پہنچایا، یہ علم ہمارے ہاتھوں میں دیا، ان لوگوں کے پاس پہنچنا اور ان کو یہ احساس دلانا جو آپ گھروں میں پڑے ہیں اور کوئی بھی ان سے ملنے کے لیے نہیں جاتا کہ بھی آپ نے اگر اس جماعت کا علم ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے تو یہ جماعت آپ اس جدوجہد کی قدر کرتی ہے۔ ہم ایک قبیلہ اور کنبہ ہیں، اور ہم آپ کے بچوں کی طرح ہیں، جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کے مسائل ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دست و بازو ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے گھروں تک پہنچیں،
اور اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ صرف امیر ضلع یا ضلع کے 2-4 لوگ اتنے بڑے اور پھیلے ہوئے شہر کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونین کونسل کے امیر کے کرنے کا کام بھی ہے, یہ ہمارے زون کے امیر کے کرنے کا کام بھی ہے, یہ ہماری ہر سطح کی شورا کے جو افراد ہیں ان کے کرنے کا کام بھی ہے, اور یہ بلا شبہ ضلعی سطح پہ بیٹھے ہوئے ہر فرد اور امیر ضلع کے کرنے کا کام بھی ہے. ہمارے بہت سارے ساتھی, سچی بات یہ ہے کہ جب ہم لاہور جماعت میں جب لاہور جماعت اسلامی میں آیا تو ایک بڑی کھیپ تھی ہمارے بزرگوں کی اور ان لوگوں کی کہ جو گائیڈ بھی کرتے تھے اور انگلی بھی پکڑتے تھے. مجھے آج بھی رانا الہداد خان صاحب یاد آتے ہیں کہ جنہوں نے بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سمجھائیں کہ آپ نے اس تحریک کے کام کو لے کر کیسے چلنا ہے. مجھے آج بھی ڈاکٹر سید منصور علی رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بھی گائیڈ کرتے تھے, رہنمائی دیتے تھے, توجہ دلاتے تھے. مجھے آج بھی یوسف خان صاحب کا پہلے بھی ذکر آیا, وہ یاد ہیں کہ جب بھی کبھی ان کے پاس جاتے تو وہ بتاتے کہ یہ جماعت اسلامی کیا ہے, یہ فکر اور جدوجہد کتنی قیمتی چیز ہے, کتنا بڑا یہ ایسٹ اور اثاثہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. اس طرح سے ایک لمبی لسٹ ہے, میں نے تو 3-4 نام لیے, اس میں عبدالحمید کھوکھر صاحب بھی ہیں, اس کے اندر عثمان شمسی صاحب بھی ہیں, اس میں ہمارے بھائی عبدالحفیظ احمد صاحب بھی ہیں. ایک بڑی تعداد ہے جن کا میں نے نام لیا اور بہت بڑی تعداد ہے جن کا نام نہیں لیا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے کوئی بھی اس طرح کا فرد نہیں ہے. ان کا تقویٰ, ان کی للہیت, تحریک کے لیے ان کی قربانی. اب تو ہمارے لیے تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم تو اپنے پروگراموں میں ٹائم پہ پہنچ بھی نہیں پاتے. چاہے جائے کہ ایک بڑی قربانی اس تحریک دینے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنا بڑا حسین کیریئر چھوڑ کر اس تحریک کو اپنایا, اس کے لیے جدوجہد کی اور پھر مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر سید منصور علی صاحب کو جب مشرف کے دور میں ایجنسیوں نے اٹھا لیا اور پھر بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ ان کو محترم قاضی صاحب اور جماعت کی قیادت نے بڑی جدوجہد کے بعد ان سے بازیاب کروایا, تو میں نے اس وقت پوچھا کہ جی یہ کیا مسئلہ ہے, ان کو سید منصور علی صاحب کو کیوں اٹھا کے لے گئے؟ تو اس وقت ہمیں خود یہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر سید منصور علی, وہ جس کو ہم ایک مربی کے طور پہ جانتے ہیں, وہ اس ملک کا اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے کہ وہ ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر کی جو ایٹمی پروگرام پلان کرنے والی ٹیم ہے ان کا حصہ تھے, اور اس وجہ سے ان کو اٹھایا گیا ہے کہ وہ اس ٹیم کے ممبر تھے اور فزکس کے اندر PhD تھے. تو آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے اس راستے کو اپنایا تو پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر آج جماعت اسلامی کا کارکن ان کو ایک سائنسدان کے طور پہ نہیں جانتا, ان کو ایک بڑے مربی کے طور پہ جانتا ہے. آپ خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی تو آپ ان کو دیکھیں کہ خرم مراد ایک ایسے فرد تھے, اپنے پروفیشن کے اندر اتنے کمپیٹنٹ آدمی تھے کہ مسجد نبوی کی جو ابتدائی توسیع ہوئی ہے اس کا نقشہ بنانے والے اور اس کو پلان کرنے والی ٹیم کے اندر خرم مراد شامل تھے. لیکن آج لوگ خرم مراد کو ایک بہت بڑے آرکیٹیکٹ کے طور پہ یا سول انجینئر کے طور پہ نہیں جانتے, بلکہ ایک بہت بڑے قرآن کے مفسر اور مربی کے طور پہ جانتے ہیں. غرض یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے, اور یہی وہ موضوع ہے کہ جو ہمارے جذبوں کو مہمیز دے سکتا ہے اور ہمارے کام کو آگے بڑھا سکتا ہے. اگر اسی طرح کی بے روح قسم کی جدوجہد ہوگی اور ہم اپنے کام سے ہماری وابستگی اور دلچسپی ایسے ہی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ بڑا بوجھ اور وہ بڑی ذمہ داری جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے کندھوں پہ ڈالی ہے ہم پھر اس کو ادا بھی نہیں کر سکیں گے. اور مجھے اس سے بڑھ کر اس بات کا ڈر ہے کہ کل اگر اللہ کے حضور خرم مراد میرا یا آپ کا گریبان پکڑ لیں, سید منصور علی میرا یا آپ کا گریبان پکڑ لیں, عبدالحفیظ احمد میرا یا آپ کا گریبان پکڑ لیں, تو پھر ہم اللہ کے سامنے اور ان کے سامنے کیسے سرخرو ہوں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب آج ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. میں اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا چیلنج ہے جو شہر لاہور میں ہمیں درپیش ہے. بلا شبہ یہ ایک بڑی جماعت ہے اور ایک بڑی ارکان اور کارکنان کی ٹیم ہمارے پاس موجود ہے, لیکن حقیقی اور سچی بات یہ ہے کہ جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم بہت تھوڑی اور چھوٹی جماعت کے طور پہ شہر کے اندر موجود ہیں. اگر آپ بلاک کوٹ کے اندر دیکھیں تو بلاک کوٹ کے اندر ہماری کوئی تنظیم نہیں ہے. اگر ہم وارڈز پہ چلے جائیں تو وہ جو 1600-1700 لاہور کے وارڈ ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان کے اندر ہم صرف 602 وارڈوں کے اندر موجود تھے, اور وہ موجودگی بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. زون کے عمرہ بیٹھے ہیں اور علاقے کی پوری تنظیم موجود ہے, شورا کے لوگ ہیں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو وارڈ میں ہمارا نظم تھا
सच्ची और हकीकी तौर पे वो कितनी उसके अंदर ताकत और स्ट्रेंथ थी। बाद जगहों पे तो हमने सिर्फ एक फ़र्द का तकर्रर किया है और उसको वार्ड का हमने नज़म डिक्लेयर कर दिया है। वहाँ पे जमात की दावत, वहाँ पे जमात की तंजीम, वहाँ पे जमात की जदोजहद वो कितनी है, इसके ऊपर मैं तबसरा नहीं करना चाहता। लेकिन हकीकी और सच्ची बात ये है कि अगर आप वो 600 लोगों को भी ले लें तो ये आप देखें कि तकरीबन लाहौर का 1/3 या 25% एरिया है कि जो वार्डों की सूरत में हमने कवर किया है। 70% लाहौर की आबादी ऐसी है कि जो एक चैलेंज के तौर पे मेरे और आपके सामने खड़ी है। वहाँ जमात की तंजीम नहीं है, जमात का नाम नहीं है, जमात की जद्दोजहद का कोई एक घर भी मौजूद नहीं है। इसलिए ये एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने मौजूद है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि लाहौर के अंदर एक वो सियासी हमारी टीम थी और क़यादत थी कि जिसने एक लंबा अरसा लाहौर के अंदर जमात इस्लामी की क़यादत की है, जिसमें आप लियाकत बलोच को याद करते हैं, उनकी मिसालें देते हैं। हाफिज़ सलमान बट जो हमारे इस शहर के अंदर जुर्रत का, बहादरी का और सियासी जद्दोजहद का एक इस्तारा थे। जनाब डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब, इसी तरह से हमारे सैयद एहसानुल्लाह वकास साहब, जनाब चौधरी शौकत साहब इस जगह पे मौजूद हैं। और फिर उनके साथ हमारी जुड़ी हुई वो शहरी और बल्दियाती क़यादत, जिसमें कुछ लोग स्टेज के ऊपर बैठे हैं और कुछ मेरे सामने मौजूद हैं। ये वो लोग थे कि जिन्होंने इस शहर के अंदर पिछले 70-72 साल जमात इस्लामी की क़यादत की है। लेकिन सच्ची और हकीकी बात यह है कि 70 और 72 साल के बाद फिर एक नया चैलेंज हमारे सामने है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बैठी क़यादत को इसका इदराक होना चाहिए और इसकी एक मनसूबाबंदी आने वाले दिनों में हमें करना होगी कि हम लाहौर के अंदर अपनी इस सीनियर क़यादत के नीचे एक नई सियासी क़यादत जो है उसको डेवलप करें, उसको खड़ा करें, जो शहर की कस्टोडियन बने, जो शहर के मसाइल के ऊपर अपनी आवाज़ को बुलंद करे, जो आने वाले बल्दियाती इंतखाब के अंदर और आने वाले 2023 के कौमी इंतखाब के अंदर वो हमारे सूबाई कैंडिडेट और हमारे कौमी हल्के के कैंडिडेट के तौर पे इस शहर में इमर्ज करें। ये ज़रूरत है हमारी, ये चैलेंज है जो आने वाले दिनों में अपने हदफ के तौर पे मैं अपने सामने पाता हूँ और आपसे इसको आगाह करना चाहता हूँ। इसके लिए एक बड़ी जद्दोजहद करने की हमें ज़रूरत है। इन लोगों को ओनरशिप देना, तंजीम को इनके पीछे खड़ा करना, इनके मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करना। और अभी ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब ने एक बात की है, मैं समझता हूँ कि उसकी भी थोड़ी सी वजाहत करने की ज़रूरत है कि ये जो हम सोशल मीडिया का चैप्टर खोल रहे हैं और इसकी ट्रेनिंग का एक आगाज़ कर रहे हैं, ये कोई तंजीमी किस्म की एक्टिविटी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सियासी क़यादत है, नेबरहुड कौंसल का जो हमारा इलेक्शन लड़ने वाला फ़र्द है, जिसने आने वाले दिनों में बल्दियात का इलेक्शन लड़ना है, हम ये चाहते हैं कि एक वो खुद और उसके साथ 1 या 2 अफराद जो सोशल मीडिया का ज़ौक़ और शौक़ रखते हों, हम इनकी ट्रेनिंग करें कि वो किस तरह से अपने नेबरहुड कौंसल की पब्लिक को एंगेज कर सकता है, अपने साथ जोड़ सकता है। तो इसके लिए एक पूरा प्लान है कि हम उस इलाके, जिस इलाके का वो नेबरहुड का हमारा लीडर होगा, उसका एक सोशल मीडिया का अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे, जैसे हमारा इचरा, हमारा गार्डन टाउन, हमारा मॉडल टाउन, हमारा जन्ना हस्पताल, हमारा हरबंसपुरा। इस तरह से लाहौर की जितनी आबादियाँ हैं उनके अंदर जो हमारे नेबरहुड कौंसल के ज़िम्मेदार होंगे, हम उनके साथ उनकी ये ट्रेनिंग करेंगे और उनके हलके के ऊपर उनका एक सोशल मीडिया का पूरा सेटअप बना के उनको ये ट्रेनिंग देंगे कि आपने सोशल मीडिया के ज़रिए से अपने हलके की पब्लिक को कैसे अपने साथ जोड़ना है। इस टूल को इस्तेमाल किया इस मुल्क के अंदर, PTI ने इस्तेमाल किया, आपके सामने है कि किस तरह से उन्होंने इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए और इसके ज़रिए से उन्होंने एक वो हाइप क्रिएट की कि जिसके नतीजे में यूथ और नौजवान और ख़वातीन उनके साथ जुड़े। अब एक तो है जो रवायती मीडिया है जिसमें करोड़ों की पब्लिसिटी है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी पब्लिक कैंपेन है, जिसमें बैनर हैं, जिसमें फ्लैक्स हैं। एक वो रवायती है जिसके लिए इतना पैसा चाहिए कि शायद जमात इस्लामी जैसी अमानत और दयानत वाली और इसके हलाल कमा कर अपने बच्चों का पेट पालने वाली सियासी क़यादत शायद इतना बड़ा पैसे का बोझ ना उठा सके। तो फिर इसका मुतबादल जो है वो सोशल मीडिया है और वो भी इसी तरह से कनेक्ट है। आप देखें बड़े बड़े एंकर जो हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया के चैनल खोल लिए हुए हैं, यूट्यूब चैनल हैं उनके, और उतनी पब्लिक रेटिंग उनकी उनके टीवी टॉक शो के अंदर नहीं है जितनी रेटिंग उनकी उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर उनको मिल रही है। और सारे इस तरफ आ रहे हैं
اور جتنے میڈیا کے سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والا دور جو ہے وہ شاید اب پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا نہیں ہوگا، آنے والا دور جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہوگا۔ اگر سارے اس پہ متفق ہیں، اگر بڑے بڑے چینل بھی یوٹیوب کو اور سوشل میڈیا کو اب یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں، بڑے بڑے اینکر اس طرف آ گئے ہیں، تو کیا ہم اپنی آنکھیں بند رکھیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری سکیم جو ہے یہ اپنے گروپ لیڈر کو آگے بڑھانے اور پبلک سے کنیکٹ کرنے کی ایک پوری ایفرٹ ہے، اور انشاءاللہ پھر اس کے اوپر ہمارا لاہور کے نام سے ہم ایک لاہور کا سوشل میڈیا سیٹ اپ بنا رہے ہیں، اور جو لاہور کی آنے والے دنوں میں ہم نے جس کا آغاز ابھی کرنا ہے کہ شہری مسائل کی مہم اور پبلک کے مسائل کو اور اپنے آواز کو اٹھانا، تو اس پوری چیز کو ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، اور ہم جو روایتی میڈیا ہے، جو پیسے والا میڈیا ہے، جو جیب نچوڑنے والا میڈیا ہے، ہم اس کے مقابلے میں سوشل میڈیا کے ہتھیار کو استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کی عوامی، سیاسی اور جو ہماری نظریاتی جدوجہد ہے اس کو اس کے ذریعے سے آگے بڑھائیں گے۔ ایک میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی یہ بات کر دی کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارے پیش نظر ہے کہ ہم لاہور کے اندر جو ہمارے پی پی اور این اے کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے تو اپنی اس بڑی چھتری کے نیچے ایک نئی لاہور کی سیاسی قیادت کو ڈیولپ کرنے کا ایک پورا نقشہ رکھتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے یہ پورا پلان ہم لے کے آئیں گے۔ میں اس موقع پہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے دست و بازو جو ہیں وہ اگر مضبوط نہیں ہوں گے تو جماعت اسلامی لاہور کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اندر ہمارا جو شعبہ ہے خواتین کا، یہ جس طرح سے پورے ملک کے اندر 50% ہے مردوں کے، اسی طرح سے لاہور کی آبادی کے اندر بھی یہ آدھے مرد ہیں اور آدھی خواتین ہیں، لیکن لاہور کی جو خواتین کی تنظیم ہے وہ بڑی محدود ہے۔ ہم نے اس چیز کی ایفرٹ کی، اس کا پلان دیا کہ جہاں پہ خواتین کا نظم قائم نہیں ہے اور مردانہ تنظیم وہاں پہ موجود ہے، تو ہماری مردانہ تنظیم ایفرٹ کرے، جدوجہد کرے، اپنے اہل خانہ کے ذریعے سے، اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے، اپنے وابستگان اور کارکنان کے اہل خانہ کے ذریعے سے، ہم ہر نیبرہڈ کونسل کے اندر جہاں پہ ہمارا مردانہ نظم ہے ہم خواتین کا بھی دعوتی حلقہ قائم کریں اور اس کو چلائیں۔ 2-3 مہینے چلانے کے بعد پھر ہم اس کو زون کی ناظمہ کے حوالے کریں، تاکہ 1 by 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اپنے اس ویکنس کو اور اس کمزوری کو بھی ختم کریں، اور مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کی ایک بڑی تنظیم لاہور کے اندر موجود ہو۔ تو یہ ایک بڑا ہدف اور چیلنج ہے، ہم خواتین نظم کے ساتھ مل کے بھی اس کو آگے بڑھائیں گے، اور یہاں پہ بیٹھی جو ہماری لاہور کی قیادت ہے ان سے بھی ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ اس چیلنج کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ یوتھ، اس ملک کی یوتھ جو ہے اس کے بارے میں سروے کہتے ہیں کہ 65% آبادی کا یوتھ ہے، 65% یوتھ ہے، اس میں میل یوتھ بھی ہے اور فیمیل یوتھ بھی ہے، لیکن ابھی تو میں میل یوتھ کی بات کرتا ہوں، فیمیل یوتھ کا حلقہ خواتین اس محاذ کو سنبھالے گی۔ تو یہ جو ہمارا دست و بازو ہے یوتھ، اس کی سرپرستی کرنا، اس کو ڈیولپ کرنا، اور ہر حلقہ جو ہے وہ اس وقت تک حلقہ قرار نہ پائے کہ جب تک وہاں مردانہ نظم، وہاں پہ خواتین کا نظم، اور وہاں پہ یوتھ کی تنظیم، وہاں پہ مالیات اور سیاسی شعبہ، یہ جو ہمارے 4 پہیے ہیں، جب تک یہ 4 کے 4 پہیے ایک نیبرہڈ کونسل کی گاڑی کو نہ لگیں تو ہم اس کو حلقہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ بے شک وہ حلقہ ہوگا، اور ممکن ہے کہ پہلے مرحلے میں ہم اس طرح کے حلقے لاہور میں بہت زیادہ قائم نہ کر پائیں، لیکن ہمارا اصل ہدف یہی ہے۔ جیسے قیم ضلع نے کہا تھا کہ ہمارا اصل ہدف وہ بلاک کوٹ تک تنظیم ہے، اسی طرح سے اس تنظیم کو بنانے کا ہدف یہ 4 ٹائر ہیں کہ جو تنظیم کو لگیں گے تو یہ گاڑی چلے گی اور ہمارا کام آگے بڑھے گا۔ اس لیے یوتھ کی سرپرستی کرنا، یوتھ کا حلقہ قائم کرنا اور یوتھ کو اپنے ساتھ انگیج کرنا، یہ ہماری تنظیم کا بڑا چیلنج ہے، اور اس کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے۔ میں اس موقع پہ یہ بات بھی آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اچھے افراد کار، متحرک ٹیم، باصلاحیت افراد کا اپنی تنظیم میں جذب کرنا اور ان کو ذمہ داریاں دینا، یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ کو قیم ضلع نے کہا کہ 125 ارکان تو ابھی ایسے ہیں کہ جن کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن میں تو اس سے ذرا اگلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی ذمہ داری ہے بھی، اور مجھے اس کا اندازہ ہے کہ جن کی ذمہ داریاں ہم نے بعض کی لگائی ہیں
کہ یہ چلیں کسی طرح سے تنظیم کے دائرے میں رہیں اور یہ تنظیم سے باہر نہ ہوں یا ان کو رکنیت سے فارغ نہ کیا جائے، تو ایسی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ جو برائے نام ہم نے ارکان کی لگائی ہیں۔ کوئی ذمہ داری لگا دی ہے، کاغذ اور پیپر کا پیٹ ہم نے بھر دیا، لیکن حقیقی طور پہ وہ جماعت اسلامی کو سرو نہیں کر رہے، وہ اس تنظیم کے لیے اپنا بوجھ نہیں اٹھا رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا به اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمرکم بخمس مسئول وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، صدق اللہ العظیم وصدق۔ محترم بھائی ڈاکٹر ذکر اللہ مجاہد صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع لاہور، برادر محترم سید وقاص انجم جعفری صاحب، ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان، دیگر ذمہ داران لاہور شہر کے ذمہ داران، میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، میں سب سے پہلے دعا گو ہوں محترم بھائی ذکر اللہ صاحب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی انہوں نے جو آج حلف امارت پڑھا ہے، قدم قدم پہ ان کی رہنمائی فرمائے، اپنی نصرت اور اپنی تائید کو ان کے شامل حال فرمائے، اور آپ سب کو سمع و اطاعت کے نظام کے تحت ان کے دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آج ہی کے اس موقع کے اوپر لاہور شہر میں وہ ہزارہا لوگ کہ جنہوں نے شہر میں دعوت دین اور اقامت دین کی تحریک کے لیے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں لگائیں، اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ آج کے دن ان کو بھی یاد کرنے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ اور بلند مقام عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم جس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس تحریک کا قیام اسی شہر لاہور میں اس کی بنیاد رکھی۔ یہ اقامت دین اور غلبہ دین کی تحریک ہے، اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں تر و تازہ رہنی چاہیے کہ جماعت اسلامی کا قیام کسی حادثے یا کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قیام کے لیے ایک لمبا عرصہ غور و فکر پہ گزارا، پھر ترجمان القرآن کی صورت میں بر صغیر پاک و ہند کے اہل علم، اہل فکر لوگوں کو پکارا، اور بالآخر 26 اگست 1941 کو شہر لاہور میں 75 لوگ اکٹھے ہوئے اور جماعت اسلامی کا قیام عمل میں آیا۔ چونکہ یہ ذمہ داران کی مجلس ہے، جماعت اسلامی کے قیام کے موقع پہ یہ واحد ایک ایسی اسلامی تحریک ہے کہ اس کا دستور پہلے بنایا گیا اور جماعت کا قیام بعد میں عمل میں آیا، اور دستور جماعت کا اگر مطالعہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس دستور کو قرآن و سنت کی روشنی سے ماخوذ کیا گیا۔ چنانچہ جب جماعت کا قیام عمل میں آ گیا تو اس سے پہلے دستور تقریباً مکمل ہو چکا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج پون صدی سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود اس کے کہ بہت سارے ہواؤں کے تیز و تند حملوں کے باوجود جماعت اسلامی آج بھی اپنے مشن پہ، آج بھی اپنے نصب العین پہ، اور آج بھی کفر کی آنکھوں میں کانٹا بن کر کے کھٹک رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے پیچھے دستور جماعت کی روشنی میں
ہمارے پاس جماعت کو، تحریک کو چلانے کا ایک مکمل رہنمائی کا خاکہ موجود ہے۔ میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا کہ جماعت اسلامی کی اس تحریک میں وہ جو قرون اولیٰ کی یادوں میں، اس کے تذکروں میں جو چیزیں ہم پڑھا کرتے تھے لیکن عمل کی دنیا میں وہ معدوم ہو گئی تھی، وہ نظر نہیں آتی تھیں۔ خلافت راشدہ کے نظام میں ان ذمہ داریوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا تصور، احساس، میرے بھائیوں، یہ کتابوں میں تو ملتا تھا، لیکن جب عمل کی دنیا میں دیکھتے تو ان مناصب کے اوپر لڑائیاں، ان پہ جھگڑے، ان پہ فسادات، سید مودودی رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے اس پورے تصور کو پھر زندہ اور تازہ کیا، اور ان کی اس تحریک نے ان ساری روایات کو پھر سے تازہ کیا جو کتابوں میں تو ملتی تھیں لیکن عمل کی دنیا میں کہیں اس کا ہمیں مشاہدہ نہیں ملتا تھا۔ چنانچہ اس تحریک ہی کا نتیجہ ہے کہ میرے بھائیوں، لوگ مناصب کے اوپر جب آئے، لوگوں نے حلف پڑھا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھا کہ لوگ حلف پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے اور انہوں نے لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ رب کے سامنے جواب دہی کے تصور کے ساتھ اس حلف کو پڑھا، اور پھر انہوں نے اپنے اس حلف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے میرے بھائیوں اپنے کاروبار کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی فیملی کو، اس سارے کام کے اوپر ترجیح دی، اس کام کو جس کا انہوں نے اپنے رب سے حلف لیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس تحریک کا ایک انوکھا پہلو ہے جو اس نے اس امت کے سامنے پھر سے اس کو تر و تازہ کیا۔ میں یہ بات بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ تعالی، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، بہت سارے ایسے مجتہدین ہیں، مفکرین ہیں جنہوں نے نظریات تو پیش کیے، اپنے اپنے دور میں اصلاح کا کام کیا، لیکن یہ امتیاز کم لوگوں کو ملا ہے کہ جنہوں نے نظریہ بھی پیش کیا ہو، فکر بھی پیش کی ہو، پھر اس فکر کے لیے ایک تحریک کو کھڑا کیا ہو، اور پھر اس تحریک کو لاکھوں کروڑوں انسانوں تک توسیع دے کے اس کی پشت پہ لا کھڑا کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی اور یہ وصف بھی سید مودودی علیہ رحمہ کو عطا فرمایا۔ انہوں نے ایک تحریک کی بنیاد رکھی، اس تحریک نے میرے دوستو لاکھوں کروڑوں انسانوں کے اذہان و قلوب کو بدلا، اور وہ جو اسلام کے نظام زندگی کا تصور تھا جو معدوم ہو گیا تھا اسے پھر سے تازہ کیا۔ اور اگر آج کے دور میں تجزیہ کریں تو پوری دنیا یہ مان رہی ہے کہ اس پوری دنیا میں دو تحریکیں ایسی ہیں جن تحریکوں نے باطل کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں، طاغوت کے مقابلے میں اسلام کے نظریے کو، اسلام کو بطور نظام زندگی ایک پورے سسٹم آف لائف کے طور پہ پیش کیا۔ ایک عرب دنیا کے اندر اخوان المسلمون کے نام سے سید حسن البنا شہید رحمہ اللہ کی برپا کی ہوئی تحریک، اور دوسرا برِ صغیر پاک و ہند کے اندر سید مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی برپا کی ہوئی تحریک۔ ان دو تحریکوں نے پوری دنیا میں کشمکش کو برپا کیا ہے، اور آج اس کشمکش کے نتیجے میں گزشتہ پون صدی کا اگر تجزیہ کریں تو میرے دوستو اس وقت کشمکش یہی ہے، اور میں ایمان کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کشمکش کا نتیجہ اسلام کے غلبے کے اوپر منتج ہوگا انشاءاللہ۔ میں یہ بات بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی پورے ہماری اس نشست میں جہاں آج حلف کی امارت کی تقریب ہے، لیکن ساتھ ہی پورا جائزہ بھی ہمارے سامنے آیا، آئندہ کے ویژن کو بھی ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت، تنظیم اور تربیت، اور ان تینوں چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہمارا سیاسی جد و جہد کا کام، ان چاروں دائروں میں شہر لاہور پچھلے عرصے میں ہم نے صوبائی نظم کی طرف سے 5 علاقوں کا دورہ کیا، اور 5 علاقوں میں کم و بیش کوئی 3-3 4-4 گھنٹے ہم نے پوری ٹیم کے ساتھ گزارے۔ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ شہر لاہور میں الحمدللہ ایک اچھی پلاننگ، جو میں نے 4 دائرے گنوائے ہیں، تنظیم، دعوت، تربیت اور سیاسی شعبہ، چاروں دائروں میں ایک اچھی خوبصورت پلاننگ موجود ہے۔ چیزوں کو بہت ہی سلیقے کے ساتھ طے کر کے نیچے تک اتارنے کی کوشش کی گئی ہے، اور میں اس کے اوپر امیر ضلع کو، ان کی ضلعی ٹیم کو، قیم ضلع کو میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن میں اگلی گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، ایک بیدار قیادت کی ذمہ داری ہے کہ اسے اپنی خوبیوں کی بھی معلوم ہونی چاہیے، لیکن اپنے کمزور پہلوؤں کے اوپر بھی نگاہ ہونی چاہیے۔ اپنے کمزور پہلوؤں کے اوپر بھی کھلے دل کے ساتھ ہمیں اس کو سننا بھی چاہیے، اسے قبول بھی کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اس کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اپنے دائرے کے اندر ہر سطح کے اوپر ایک مشاورت کے عمل کو بھی آگے بڑھانا چاہیے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت اچھی پلاننگ اور بہت اچھے طریقے سے اسے نیچے اتارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تنظیم کے دائرے میں یہ جو بلاک کوڈ کا تصور ہے، بلاک کوڈ کی سطح تک تنظیم، یعنی اس وقت تک وسطی پنجاب میں لاہور نے اس میں یعنی ٹھیک طریقے سے نیچے کام کیا ہے، آپ لوگوں نے کیا ہے، لیکن میں آپ سے یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس تنظیم کا عکس، اس پورا کام جو نیچے منتقل کیا جا رہا ہے، اس کا عکس بہرحال یہ نظر آنا چاہیے، اور وہ عکس تبھی نظر آئے گا جب اس پورے کام کے اندر گراؤنڈ کے اوپر پوری طرح سے اس خاکے میں رنگ بھرا جائے گا۔ میں اس موقع پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک کہا محترم بھائی ذکر اللہ صاحب نے، شہر لاہور کی جماعت پاکستان میں کراچی کے بعد ہماری دوسری بڑی جماعت ہے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنی تنظیم کے اعتبار سے، اپنی افرادی قوت کے اعتبار سے، اور وسطی پنجاب میں تو ظاہر ہے پورا ہمارا وسطی پنجاب ایک طرف اور شہر لاہور کی پوری تنظیم اور اس کی یہاں پوری تنظیمی قوت ایک طرف۔ میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ گزشتہ عرصے میں ہم سارے اپنے اپنے طور پہ یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں، اور کئی ساتھیوں نے مجلسوں میں اس کا تذکرہ کیا کہ شہر کراچی اگر عوامی مسائل کی بنیاد پہ ایک تحریک وہاں کھڑی کر سکتا ہے، شہری مسائل، عوامی مسائل، لوگوں کے حقوق، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ چیلنج خود لاہور کے لیے بھی ہے اور لاہور کی قیادت کے لیے بھی ہے، اور مجھے اس بات کے اوپر اطمینان ہے کہ لاہور کی قیادت نے اس کے اوپر پلاننگ کی ہے، اس کے اوپر تیاری وہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یعنی تنظیم کے دائرے میں ہم سارے کام کریں، لیکن تنظیم کے دائرے کے ساتھ ساتھ آپ شہری مسائل کی بنیاد پہ لاہور کے اندر ایک تحریک کو کھڑا کریں، اور وہ تحریک عوام کے مسائل کے اوپر مبنی ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اتنی بڑی تنظیم کی صورت میں جب عوامی مسائل کی بنیاد پہ آپ آگے بڑھیں گے تو ایک بڑے دائرے کے اندر آپ عوام الناس کو اپنی طرف متوجہ کریں گے، ایک بڑے دائرے کے اندر آپ اپنا پیغام نئے لوگوں تک منتقل کریں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں کا چیلنج بھی ہے، آنے والے دنوں میں یہ کرنے والا کام بھی ہے، اور یہ عوام الناس تک اپنا پیغام پہنچانے کا سچی بات یہ ہے کہ پچھلے عرصے میں ہم نے وسطی پنجاب میں کچھ اضلاع میں یہ تجربہ کیا، چھوٹے چھوٹے تجربات ہیں، لیکن جہاں جہاں یہ تجربہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے شہری اور لوکل مسائل کی بنیاد پہ وہاں پہ جماعت کی لوکل قیادت نے وہ کھڑی ہوئی، تو وہاں بڑے دائرے کے اندر ان کو تائید ملی، وہاں بڑے دائرے کے اندر لوگوں کو سپورٹ ملی۔ مثلاً اس کے چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، گجرانوالہ کا ایک علاقہ قلعہ دیدار سنگھ ہے، وہاں ایک روڈ کا ایشو تھا، جماعت نے وہاں پلاننگ کی، پوری تنظیم کو اکٹھا کیا اور وہاں پہ طے کیا کہ اس روڈ کی تعمیر کے لیے جو کہ ایک بہت ہی پوری آبادی اور پورے علاقے کا مسئلہ ہے، انہوں نے اس کے اوپر پلان کر کے وہاں پہ روڈ کے اوپر دھرنا دیا، اور جماعت کو اندازہ ہوا کہ جب انہوں نے اس کام کو کیا تو صرف ہمارا ورکر نہیں نکلا، عوام الناس، عام لوگ بڑی تعداد میں آ کے ساتھ شامل ہو گئے، اور جیسے جیسے بات آگے بڑھی بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں لوکل گورنمنٹ کا شعبہ آیا، انہوں نے آ کر کے مذاکرات کیے اور روڈ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ اس وقت ہماری ٹیم کا وہاں احساس یہ ہے کہ آنے والے بلدیاتی انتخاب میں
قلعہ دیدار سنگھ کے اندر اگر ہم کوئی ٹھیک فیصلہ کر لیں تو قلعہ دیدار سنگھ کے اندر وہاں کا جو لوکل چیئرمین ہوگا وہ اس قلعہ دیدار سنگھ کا، وہ ہم جیتنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں اگر ہم ٹھیک طرح سے پلان کر لیں۔ یعنی میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ سے کر رہا ہوں۔ جنگ کے اندر وہاں کی یونیورسٹی کا ایک لوکل ایشو تھا، وہاں کی جماعت نے پلان کیا، ہم نے بھی ساتھ ان کے ساتھ مل کے چیزوں کو آگے بڑھایا، اور انہوں نے اس یونیورسٹی کے ایشو کو، وہاں ایک خواتین یونیورسٹی تھی اور وہ خواتین یونیورسٹی کو ضم کرنا چاہ رہے تھے ایک دوسری یونیورسٹی کے اندر، اور ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ خواتین یونیورسٹی جس میں 2000 سے زائد طالبات زیر تعلیم ہیں، آپ انہیں دوسری یونیورسٹی میں ضم کر دیں گے تو آپ گویا پھر مخلوط نظام تعلیم کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ جماعت نے وہاں سٹینڈ لیا، پلاننگ کی، اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا، اور پورے شہر کے اندر ایک نئے دائرے کے اندر محسوس ہوا کہ لوگ آپ کی بات کو سن رہے ہیں، لوگ آپ کی تائید کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہر لاہور میں الحمدللہ سے ہمارے پیش نظر تھا، اور پچھلے 6 ماہ سے ہم اس کے لیے پلان بنا رہے تھے، منصوبہ بندیاں کر رہے تھے، ملاقاتیں کر رہے تھے۔ آئی ٹی کے شعبے میں اور سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہونے کے لیے اور تحریک کو اس سے زیادہ مستفید کرنے کے لیے سوچ و بچار ہمیشہ سے جاری رہا ہے۔ اس میں ایک پیش رفت اب یہ ہوئی ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پرسنلائزڈ ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا پرسنلائزڈ ورکشاپ ہوگی، اس میں سوشل میڈیا کے جو مختلف شعبہ جات ہیں، جس میں واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، فیس بک پیج ہے، اور یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، اس کے بارے میں اپنے کارکنان کو اویئر کرنا اور اس سے بھرپور استفادہ کرنا، یہ ہمارے پیش نظر ہے۔ ابھی محترم اخلاق بھائی آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ ہماری بڑی کمزوری ہے کہ ہم عوام الناس تک پہنچنے میں بہت کمزور بھی ہیں، ہماری رفتار سست بھی ہے۔ اس رفتار کو تیز کرنے کے لیے، اس میں آگے بڑھنے کے لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ اس میڈیا کا استعمال بھرپور طریقے سے کیا جائے۔ یہ ہماری جو ورکشاپ ہے، یہ انشاءاللہ العزیز ہماری 475 نیبرہڈ کونسلز، 20 ہمارے وارڈز کینٹونمنٹ بورڈز کے جتنے امیدواران ہم نے اب تک طے کیے ہیں، اور انشاءاللہ یہ مزید اس میں بڑھوتری ہوتی رہے گی، وہ تمام کے تمام ہمارے امیدواران اور ان کے ساتھ ان کے حلقے کا ایک آئی ٹی کا نمائندہ وہ اس ورکشاپ میں انشاءاللہ العزیز شریک ہوں گے۔ اس کے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ہر نیبرہڈ کونسل سے 2 ہوں گے، ایک تو خود امیدوار ہوگا اور ایک دوسرا کوئی ساتھی جو تھوڑی سی ہنر رکھتا ہو، اینڈرائیڈ فون کو استعمال کرنا جانتا ہو، اس کو ہم اپنے جماعت اسلامی لاہور کے دفتر میں مختلف اوقات میں کوئی 2.5 گھنٹے کے لگ بھگ یہ پروگرام ہوگا، جس میں ٹریننگ ہوگی، عملی اس کا مظاہرہ کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ سکھایا جائے گا۔ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ گروپس کریٹ کرنا، پھر اس میں بڑھوتری کرنا، پھر اس میں اضافہ کرنا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپروچ میں لے کر آنا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے رابطہ کرنا، یہ اصل میں بنیادی طور پر اس کے ٹارگٹس ہوں گے۔ اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ نیٹ ورک اپڈیٹنگ ہے کہ اس کی اپڈیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے، سٹیٹس کس طرح اپڈیٹ کیا جائے گا، اسٹریٹجی جو ہے اس کو کس طرح اناؤنس کیا جائے گا، کس طرح پبلک میں لایا جائے گا، میتھڈولوجی اس کی جو ہے وہ کس طرح ہوگی،
किस तरह बनेगी। फिर इसमें जो हमारी ग्रेबिंग स्पोर्ट, यानी स्पोर्ट लोगों की किस तरह हासिल करने की कोशिश की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसमें हम शामिल कर लें और अपने व्यूज़ जो हैं वो उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसमें हाउ टू अपना गिव रिएक्शन, ये जो मुख्तलिफ पोस्टें आती हैं आपके पास फेसबुक पर जो है वो ऊट पटांग किस्म के जो तबसरे आप देखते हैं, इसके बारे में भी गाइडलाइन दी जाएगी कि हमने किसी पोस्ट के ऊपर रिएक्ट कैसे करना है, किस तरह उसको हमने उस मनफी बात को किस तरह पॉजिटिव सेंस में लेना है और किस तरह पॉजिटिव सेंस जो है उसको मज़ीद बढ़ोतरी देने के लिए किस तरह आगे बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम ये नेक्स्ट थर्सडे से इस पहली अपनी वर्कशॉप का आगाज़ कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 2 या 3 वर्कशॉप्स हों और एक वर्कशॉप में 20 उम्मीदवार कम से कम और 20 उनके एसोसिएट साथ जो हैं वो इसमें शरीक होंगे। हमने एक फहरिस्त जो है अपने उम्मीदवारान की तरतीब वार तमाम इलाका जात के जो उम्मीदवारान हैं नेबरहुड काउंसिल्स के, उनको सामने रखते हुए हमने तरतीब दे ली है और हम बराह रास्त ज़िले से उनसे रब्ता करेंगे। उमराए इलाका और उमराए ज़ोन जो है वो इसका पीछे